مسلمان پریشان کیوں ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں تاکہ ہمارے سامعین کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے، دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج ہم شاہد بھائی سے ملاقات کیے اور آج ان سے ہم کچھ اسلام کے بارے میں جانیں گے اور کچھ علم کے تعلق سے اور مسلمانوں کے حالات کے تعلق سے کچھ ان سے ہم معلومات لیں گے۔ تو آئیے ہم شاہد بھائی سے ملتے ہیں اور کچھ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی، آپ بتائیے خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، میں بھی ٹھیک ہوں ماشاءاللہ۔ شاہد بھائی، آپ سے کچھ ہمیں معلومات کرنی تھی اور اسلام کے بارے میں کچھ آپ سے ہمیں پوچھنا تھا۔ جی دیکھیے، جیسا کہ ہم اور آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، جگہ جگہ پہ پریشان کیے جا رہے ہیں مسلمان، اور طرح طرح کے آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو پکڑ کر کے، کسی مسلمان کو تنہا پکڑ کر کے اس کو اور ان سے غیر مذہب کے نعرے وغیرہ لگوائے جاتے ہیں اور بھی ہر جگہ طرح طرح کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ سے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، تو آپ ذرا کچھ ہمارے سامعین کے لیے نصیحت کر دیں اور کچھ بتا دیں، اور ان تمام چیزوں سے جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس حالات میں، مسلمان کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کس چیز پہ محنت کرنا چاہیے، کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ مسلمان ہر چیز میں آگے جائے، یعنی اپنے دین کو آگے پہنچائے اور وہ کامیابی کی طرف بڑھے۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ امت پریشان کیوں ہے، مسلمان پریشان کیوں ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں تاکہ ہمارے سامعین کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو، تو اس کے بارے میں کچھ آپ عرض کر دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیے ارشد بھائی، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ امت پریشان کیوں ہے، امت کی پریشانی کی وجہ صرف ایک نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو امت کی پریشانی کی وجوہات بہت ساری پائی جاتی ہیں۔ جی جی، ہم لوگوں میں بہت ساری ایسی چیزیں آج رائج ہو گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جی جی، اگر آپ پچھلی امتوں کو دیکھیں گے تو کسی پر بھی عذاب ان پر اس وجہ سے نہیں آیا کہ انہوں نے نمازیں چھوڑی تھیں، یا اس وجہ سے نہیں آیا کہ انہوں نے فرض چھوڑے تھے، بلکہ آپ دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہی عذاب آئے تھے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، جی بے حیائی کی وجہ سے، اور وہی چیزیں آج ہم لوگوں میں بہت زیادہ عام ہیں۔ جی جی، آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پر بہت سارے لوگ، ناپ تول میں کمی تو آج کل عام طور پہ ہو گئی ہے، جی بالکل، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے اگر مارکیٹ وغیرہ میں جائیں گے، اپنے مسلم دکانداروں کا حال یہ ہے کہ آپ کو اس چیز میں آگے ملیں گے۔ اللہ اکبر، بہت سارے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کہیں نہ مسلمان کہیں ہیں، ایسا ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، یہ ہم میں کمیاں ہیں۔ صرف اتنی کمیاں نہیں ہیں، سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے ضروری چیز ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے علماء کرام کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسلمان ایک وہ چیز ہے کہ بھئی اگر تم نے تعلیم حاصل کر لی ہے، اس کے بعد تم اگر علماء کا وہ نہیں کر رہے ہو، الگ بات ہے، بھئی تم میں وہ صلاحیت ہے کہ تم اپنے آپ کو وہ چیز جان سکتے ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے علم کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے اس کو جانا نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، اس کے باوجود بس علماء سے بغض رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج ہماری جو پستی ہے، یعنی ہم جتنا یہ غربت میں جا رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہے مسلمان، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کرام کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر جاہلوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ علماء کرام کو گالی دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں، جی جی بے شک، جبکہ آپ جانتے ہوں گے کہ عالم کیسا ہی کیوں نہ ہو، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس پر انگلی اٹھا سکے، بالکل بے شک، کیونکہ اگر عالم میں کچھ کمیاں ہیں یا کچھ غلطیاں ہیں بھی، اس کے باوجود نارمل انسان، عام انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عالم کے اوپر انگلی اٹھا کر اس کو بول سکے۔ اگر عالم میں کچھ کمیاں ہیں، بھئی ظاہر سی باتیں ہوتی ہیں، ہر انسان ہے وہ بھی، تو کمیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اب اس کو دور کرنے کے لیے آپ کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی عالم سے رابطہ کریں۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے کہ عوام ہماری یہ کرتی ہے کہ اگر کسی عالم میں غلطیاں ہیں
تو اس کو پرچار کرتے گھومتے ہیں، یعنی اس کو بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، جی جی نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ عالم کو کسی طرح سے بدنام کیا جائے، اس کی جو عزت بنائی ہوئی ہے وہ اس کو پامال کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اصل طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو صحیح معنوں میں اس عالم کی اس میں جو غلطیاں ہیں اس کی اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے نا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اساتذہ کے پاس جائیں۔ بھئی ہر عالم سے اوپر ایک عالم رہتا ہی ہے، بے شک آپ اس کے پاس جائیں، یا اس محلے کے جو حفاظ کرام ہوں یا علماء کرام ہوں ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کریں گے، بلکہ اکثر آپ دیکھیں گے چوک چوراہوں میں بیٹھ کر جی جی عالموں کے بارے میں، حفاظ کرام کے بارے میں، مدارس کے بارے میں اور ایسے ہی تمام جگہوں کے بارے میں، ہماری خانقاہوں کے بارے میں تبصرے کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کی حقیقت ہے۔ بالکل آپ نے حق آپ فرمایا۔ دیکھیں گے کہ یہ چیز عام طور پہ دیکھی جا رہی ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے، آپ کتابوں کا لے لیجئے، قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اوپر آپ کوئی بھی کتاب نہیں رکھ سکتے۔ بے قرآن شک، پاک پر حق ہے، بے شک۔ آپ اگر قرآن پاک رکھی ہوئی ہے، جس طرح سے قرآن پاک پر کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے کسی عالم پر کوئی دوسرا انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اٹھا سکتا ہے، بے شک۔ قرآن پاک کے اوپر بھلے آپ پارہ رکھ دیں گے، وہ ایک پارہ ہے وہ رکھ دیں گے، اسی طرح سے اگر کوئی علماء میں کوئی غلطی ہے، کوتاہی ہے، تو وہ بھلے وہ عالم چھوٹا ہو، وہ آپس میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ کسی بھی عوام کو یہ حق نہیں ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں، اور دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں نمازیں چھوڑنے کا تو بالکل ایسا چلتا ہے جیسے کہ نارملی حلوہ پوری بٹ رہا ہے، اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ بھئی آج اگر کسی کو کہہ دو کہ ہم نماز پڑھو، ارے نماز نہیں پڑھ لیں گے، اور اس کی غلطی سب سے بڑی غلطی اگر کہیں نہ کہیں یہ ہم اس میں غلطی اکثر شاعروں کی دیں گے، اس میں غلطی اکثر جو یہ جھولا چھاپ شاعر جو قوال وغیرہ رہتے ہیں نا، عوام کے اندر جو عوام کے اندر جلسے وغیرہ جو جی ہوتے جی ہیں، جی جلسے میں جو لوگ جو اس طرح کی نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، جو اسٹیج پر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجرا کر رہے ہیں، جی 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 تو ان کے بارے میں آپ بول رہے ہیں۔ نہیں یہ چیز تو ہے کہ اس طرح کا ان کا پڑھنے کا انداز بن گیا ہے، لیکن بہت سارے شعر ایسے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں شعر جو پڑھے جا رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کتاب کے یا اس کی شریعت سے اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، بس وہ شاعر کے دل کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ اگر کہیں ان سے پوچھ جاتا ہے اس شعر کا معنی کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکتے۔ وہ کچھ تو معنی نہیں ایسے بتا سکتے شاعر ہیں۔ ہیں وہ جی خود جی نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوگا۔ جی یہی حقیقت، اور الفاظ رہتے ہیں، لیکن اب جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی، آپ نے وہ چیز چھوڑ دی، لیکن یہاں سے اب جیسے کہ وہ شاعر جو پورا جملہ ہے اگر آپ دیکھیں گے وہ چیز صحیح ہے، لیکن آج عوام اس کو کیا لیے بیٹھی ہے کہ نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی، اس نے پہلا جملہ چھوڑ دیا کہ عشق رسول نہیں۔ اگر بھائی عشق رسول ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے، بے شک۔ بھائی قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بے شک۔ سوچئے ذرا، ہم نبی کے عشق کا دم بھرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے بہت محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی ہم نے نبی کا دامن پکڑا کب ہے؟ اللہ، بے شک آپ نے بھئی فرمایا۔ محرم آ گئے، ہم نے کہا یا حسین یا حسین، ہم نے کبھی حسین کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں۔ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اکثر حضرت نوجوانوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ امام حسین کون تھے، امام حسین کے والد کا نام کیا ہے، امام حسین کے والدہ کا نام کیا ہے، تو اکثر ایسے نوجوان ہوں گے جو نہیں بتا پائیں گے۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے ہم تک جو دین پہنچا نا، آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جیسے ہم کو مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں تو دین آ گیا، وراثت میں مل گئی۔ وراثت میں مل گیا، پر یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایسے ہی مسلمان ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اللہ، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اندر مسلمانوں والے کیا کام ہیں؟ ہمارے اندر کوئی مسلمانوں والے کام نہیں ہے۔